میری بہو بہترین بہو ہے۔ اپنی ساس کے کہے یہ اعزازی الفاظ سن کر کپ میں چائے انڈیلتی سائرہ کا ہاتھ تھم گیا۔ پہلے تو تم اپنی اسی بہو کی بہت برائیاں کرتی تھیں۔ سنبل آنٹی کی دل جلی بات پر سائرہ کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس وقت سارہ کی اچھائیاں مجھ سے مخفی تھیں، ثانیہ بیگم نے مطمئن لہجے میں کہا۔ تب وہ چائے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر ثانیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی مہمان خواتین کے سامنے چائے رکھی اور ساس کو بھی کپ تھما کر ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ پیچھے سے مہمان خواتین میں سے کسی نے حسد سے، کسی نے ستائش سے، تو کسی نے اپنی پھوہڑ بہو کا اس بہترین بہو سے موازنہ کرتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ ثانیہ بیگم اس کے مسکراتے چہرے کے پیچھے سے جھانکتے سرد تاثر میں کھو گئیں۔ شادی کے بعد ثاقب کو بیوی والا کوئی سکھ ہی نہیں ملا ہے۔ بیوی ہے کہ صرف نخرے اور ادائیں دکھانے کا کام کرتی رہتی ہے، باقی اس کے ناشتے اور آفس جانے کے وقت پلانگ ہی توڑتی رہتی ہے۔ سائرہ کو 12 بجے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر ٹی وی دیکھتی ثانیہ بیگم تنزیہ بولیں۔ سائرہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اب سب کام میں ہی کروں؟ کچھ ماں اور بہن کو بھی تو کرنا چاہیے، جو کہ ٹی وی اور موبائل سے جانے کن کاموں کی ٹریننگ لیتی رہتی ہیں۔ سائرہ کسی سے کم تھی جو چپ چاپ ساس کا طنز سہ جاتی۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی پورے گھر کی صفائی سے فارغ ہو کر موبائل لے کر بیٹھی ایمان نے آبرو اچکا کر بھابھی کو دیکھا۔ جی بھابھی، ہم ماں بیٹی اپنی ٹریننگ میں بزی تھے اور آپ کے سوتے میں آپ کے موکلوں نے آ کر گھر کی ساری صفائی کر دی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں اپنے موکلوں کو خواب میں بھی تم لوگوں کے کام کرنے کی اجازت نہ دوں۔ ہمارے کام کبھی نہ آنا، بس میرے بیٹے پر حکمرانی کرتی رہنا۔ ساس تلملائیں۔ آپ ثاقب میں سے اپنے پنجے نکالیں تو میں اس کو قابو میں کرنے کی کروں۔ سارا وقت تو آپ لوگ اس پر حق جماتے رہتے ہیں۔ اس کھلے الزام پہ بھی وہ تلملائی۔ ارے تم نے تو ہم سے ہمارا فرما بردار بیٹا ہی چھین لیا ہے، اسے ہمارے خلاف باتیں بتا بتا کر ورگلاتی رہتی ہو۔ کیوں، آپ کے بیٹے کا اپنا دماغ نہیں ہے؟ سائرہ کو پتہ نہیں تھا کہ ساس کو ترنت جواب دینے کے لیے کہی بات کا اعتراف اسے آج شام ہی کرنا پڑے گا۔ ثاقب آفس سے گھر آ کر سیدھا ماں کو سلام کرنے ان کے کمرے میں آیا۔ انہیں لیٹا دیکھ کر پریشانی سے ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم امی، ایسے کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اپنے لیے بیٹے کی پریشانی دیکھ کر ماں نہال ہو گئیں۔ ہاں بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے، بس سر میں تھوڑا درد تھا۔ پھر وہ ماں کا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ذکی صاحب بھی آ گئے تو ایک محفل جم گئی۔ سارہ 2-3 بار چکر لگا کر اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کر گئی تھی، لیکن ثاقب کا اٹھنے کا موڈ نہیں تھا، تبھی وہیں بیٹھا رہا۔ شام کی چائے جو عموماً لاؤنج میں اکٹھے پی جاتی تھی، آج ثانیہ بیگم کی خرابی طبیعت کی وجہ سے ایمان کو وہیں پہ لانے کو کہا گیا۔ سائرہ کو بھی ایمان چائے کے لیے بلانے گئی، لیکن اس نے اپنی خرابی طبیعت کا بہانہ بنا کر چائے اپنے کمرے ہی میں منگوا لی۔ ساس صاحبہ ابھی بھی ثاقب کے اوپر میری حکمرانی کا دعویٰ کرتی ہیں۔ میری حکمرانی ہوتی تو میرے ایک اشارے سے اٹھ آتے۔ پتہ نہیں میرے خلاف ساس اور نند صاحب کون کون سے محاذ کھول کر بیٹھی ہوں گی، وہ جلتی بنتی سوچ رہی تھی۔ امی، اب میں بھی کچھ دیر آرام کر لوں؟ سائرہ کے 2-3 اشاروں کو نظر انداز کرنے اور آخر میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اکیلے ہی چائے پینے پر ثاقب اس کی اندرونی کیفیت کو بھانپ کر بے چین تو ہو گیا تھا، لیکن پہلے ہی سے بدظن ہوتی ماں اور بہن کو اور بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا، سو ان سب کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ لیکن ذکی صاحب کے کسی غیر ضروری کام کے سبب اٹھ جانے کے بعد تھوڑی دیر میں ہی اس نے بھی اٹھنے کے لیے پر تولے۔ بس اتنی دیر؟ ماں اور بہن نے ایک آس سے اسے دیکھا۔ ثاقب نے نظریں چرا لیں۔ اب تھوڑی دیر آرام کروں گا اور سائرہ کی طبیعت بھی دیکھ لوں۔ ہاں تو اصل بات کرو نا، اس بہانے باز کی طبیعت نے بے چین کیا ہے۔ ویسے بھی کمرے میں آنے کے 2-3 اشارے تو کر کے گئی ہے۔ بہو کی ہر بات پر کڑی نظر رکھتی ساس سے سائرہ کے اشارے چھپ نہ سکے تھے۔ ثاقب خفیف سا ہو کر مسکرایا۔ تو امی، اس کا بھی تو مجھ پر حق بنتا ہے۔ ہاں، شادی کے بعد سارے حقوق تو تم اس کے نام کر چکے ہو، ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے وہ بفری۔ شادی کے بعد بھائی کے بدلتے رویے اور بھابھی کے آگے پیچھے پھرنے پر بدگمان بہن نے بھی اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ ثاقب نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا۔ جب مرد کی شادی ہوتی ہے تو اس پر دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ایسے ہی پہلے میرا زیادہ تر ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا، اب اس ٹائم میں ایک اور حصہ دار بھی آ گیا ہے
اور وہ ہے میری بیوی جو میرے لیے ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مجھ پر حق بنتا ہے۔ میں آپ دونوں پارٹیوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کرنے دیں۔ آخر میں اس کا لہجہ بکھر گیا۔ شادی کے بعد 2 حصوں میں بٹا مرد ماں بہن کی بیوی کے درمیان پس کر رہ گیا تھا۔ ثانیہ بیگم اور ایمان دونوں نے اس کی بکھری حالت پر خاموشی سے سر ہلایا تو وہ تھکے تھکے قدموں سے روٹھی بیوی کا سامنا کرنے کے لیے ماں کے کمرے سے نکلا۔ مل گئی آپ کو بیوی کے پاس آنے کی فرصت، دے دی آپ کی ماں بہن نے اجازت۔ سائرہ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ بیڈ پر گر سا گیا۔ میرے پاس پہنچتے پہنچتے آپ ہمیشہ تھک ہی جاتے ہیں، ساری چستی راستے میں جو دکھا آتے ہیں۔ ثاقب نے جواب دینے کی بجائے خاموشی میں عافیت جانی۔ طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس گھر کے ماحول سے الجھن ہو رہی تھی، کہیں باہر چلیں؟ مسکین صورت بناتے آخر میں جوش سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، 15 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ اسے بیوی کو بھی خوش رکھنا تھا، اور آپ جو تھکے ہوئے ہیں۔ خوشی سے اٹھتے ہوئے اسے اس کا خیال آ ہی گیا۔ میں خاموشی سے 5 منٹ آنکھیں بند کر کے فریش ہو جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ امی ثاقب کہہ رہے ہیں کہ چلو باہر گھوم پھر آتے ہیں، سائرہ ایک ادا سے کچھ جتاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں تیار ہو کر ماں سے رسمی اجازت لینے آئے تھے۔ یہ ہے میرے بیٹے کا آرام۔ ان دونوں کے جاتے ہی ثانیہ ایمان کے سامنے پھٹ پڑی۔ کہہ رہا تھا وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کرنا چاہتا ہے، تو یہ ہے اس کا انصاف۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوتے دیکھ کر دل گرفتہ سی ایمان ماں سے لپٹ گئی۔ امی آپ بھائی سے کوئی امید ہی کیوں رکھتی ہیں؟ شادی کے بعد سبھی مرد اپنی بیویوں کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ کیسے میں اپنا 27 سالہ پالا پوسا بیٹا پورا کا پورا سنائن کے حوالے کر دوں؟ وہ اسے ہمارے خلاف ورگلاتی رہتی ہے۔ میں نے خود اسے سنا ہے، میرا اتنا فرما بردار بیٹا اس نے چھین لیا ہے۔ وہ باقاعدہ رونے لگیں اور ایمان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ آپ کی امی کو ہمیشہ مجھ سے شکایت ہی رہتی ہے، موبائل اٹھاتی ہوں تو سارا دن موبائل پہ لگی رہتی ہو، کبھی کبھار باہر سے کھانا منگواتی ہوں تو میرے بیٹے کو بازاری کھانے کھلا کھلا کر بیمار اور کمزور کرتی جا رہی ہو۔ گھر میں آئے گئے کے سامنے میری برائیاں کرتی رہتی ہیں، اگر ان مہمانوں کے پاس جا کے نہ بیٹھوں تو کہتی ہیں بہو میں تو لحاظ مروت ہی نہیں ہے، جو گھر مہمانوں کے لیے ملے اگر میں نہ رہی تو کوئی اس گھر میں آ کے پھٹے گا بھی نہیں۔ کوئی بہو رانی کو جانے تو صحیح، کپڑے 1 مہینے کے کیوں دھوتی ہو؟ ارے بابا، میں کپڑے 1 مہینے میں دھوؤں یا 1 ہفتے کے بعد؟ کیا آپ کے بیٹے کو کپڑے ٹائم پہ نہیں ملتے؟ میں آپ کو ہر چیز ٹائم پہ مہیا نہیں کرتی، سوائے ایک ناشتے کے، جس پر بھی آج صبح آپ کی امی نے مجھے اتنا کچھ سنایا ہے۔ کوئی کام نہیں کرتی، صرف ادائیں دکھا دکھا کر میرے بیٹے پر حکمرانی کرتی ہے۔ وہ منہ بنا کر صبح والی بات ثاقب کو بتا رہی تھی۔ سائرہ کی ساری باتوں کو غیر ضروری سمجھ کر صرف آخری بات کو غورے جان کر وہ ہنسا۔ کیا نہیں کرتی ہو؟ ثاقب نے اپنی محبوب بیوی کو پیار سے دیکھتے شرارت سے پوچھا۔ وہ مان بھرے انداز میں اٹھلائی۔ اگر کرتی ہوں تو آپ میری الگ گھر کی فرمائش کو پورا کرتے۔ سائرہ کی بار بار کی اس فرمائش پر وہ ساری شوخی ایک طرف رکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں سائرہ، میں امی ابو کو چھوڑ نہیں سکتا، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن اگر ہم 6-7 بھائی بھی ہوتے پھر بھی کسی صورت انہیں اپنے سے الگ نہیں کرتا۔ پارک کا وہ الگ تھلگ گوشہ ثاقب کے اس فیصلے کا گواہ بن گیا۔ واقعی اس کے پاس تو اپنا دماغ موجود ہے، سائرہ نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ ساس بہو آنند، یہ ایک ایسی تکون ہوتی ہے جس کے اندر ایسے بے شمار مسائل اور جھگڑے چلتے رہتے ہیں، جنہیں اس تکون کا محور اپنی سے حل کرنے کی سعی کرتا رہتا ہے۔ یہاں بھی ایک ساتھ رہتے ہوئے ایسے ہی جھگڑے چل رہے تھے۔ بات تب بڑی جب اس دن سنبل آنٹی آئی ہوئی تھیں اور ایمان ان کو اور ثانیہ کو چائے کے گرم گرم مگ پکڑا کر واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ ایمان کی شادی میں کتنا وقت ہے؟ سنبل نے چائے کا گھونٹ لیتے ثانیہ سے پوچھا۔ خیر سے 5 ماہ، سوچتی ہوں اللہ اس کے نصیب میں سکھ لکھے، یہ چلی جائے گی تو میں تو بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، پورے گھر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ثانیہ اداسی سے بولی۔ اکیلی کیوں ہو جاؤ گی؟ سائرہ جو ہے بہو بھی بیٹی کی طرح ہوتی ہے۔ ثانیہ کے مزاج کو جانتے ہوئے انہوں نے چٹکارا لیا۔ سائرہ وہ مہرانی مزاج کے مطابق سائرہ کے ذکر پہ ثانیہ کے منہ کا ذائقہ کڑوا تو ہوا، سنبل کا منہ چٹکارے کے ذائقے سے کھلتا گیا۔ اتنی دیر سے تو تم آئی بیٹھی ہو، کمرے سے نکل کر سلام دعا بھی کر کے گئی ہے؟
کہتی تو تم ٹھیک ہو، سائرہ میں بالکل کوئی گن نہیں ہے، سنبل نے تعصب سے کہتے ثانیہ کے اندر کی آگ کو بھڑکایا۔ اپنے آتے ہیں تو مسکرا کر ان کی آؤ بھگت کرتی ہے اور ہمارے لیے یہ بوتھا ہوتا ہے۔ اس دن اس کی ماں بہنیں آئی تھیں، ان کو اتنے لذیذ پکوان پکا کر کھلائے، میں دیکھتی رہ گئی۔ ہمارے لیے تو اس کے ہاتھ میں کبھی اتنا ذائقہ نہیں آیا۔ میرے بیٹے کی حلال کمائی کھلے ہاتھوں سے اپنوں پہ لٹاتی ہے اور ثاقب بیچارہ اف تک نہیں کرتا۔ مہارانی کے سونے جاگنے اور ہر کام کے اپنے ٹائم ہیں۔ سچی بات ہے میرے بیٹے کو شادی کے بعد بیوی سے کوئی سکھ نہیں ملا ہے۔ ایک گناہ میرے بیٹے کے پلے پڑ گیا ہے۔ کمرے میں بیٹھی اپنے خلاف سائرہ کی ہر بات جلتے کڑتے برداشت کرتی سائرہ کے لفظ گناہ کے پیچھے چھپے عمل کا تانا تماچا ثابت ہوا اور وہ غصے سے کمرے سے نکلی۔ سائرہ کو تنے اعصاب کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر ثانیہ اور سنبل دونوں اٹھ کھڑی ہو گئیں اور اس کے سرد آواز پر ایمان بھی کچن سے نکل آئی۔ ساس صاحبہ پسند کی شادی کرنا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے غلط راستہ اختیار کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو یاد دلا دوں کہ آپ اور آپ کی پوری برادری میرے گھر والوں اور میری برادری کے بیچ میں سے مجھے دھوم دھام سر بیاہ کر لائی تھیں، کوئی گھر سے بھاگ کر نہیں آئی تھی۔ باقی آپ کی نظر میں کسی کو پسند کرنا گناہ ہے تو آپ کا بیٹا بھی اس گناہ میں میرے ساتھ گناہ گار ہے۔ صرف میں اکیلی گناہ گار پلے نہیں پڑی۔ جیسے وہ آئی تھی ویسے ہی تن فن کرتی کمرے میں واپس چلی گئی۔ ایمان جو کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کے تحت سائرہ سے الجھنے سے گریز کرتی تھی، لیکن اپنی ماں کو روک نہیں پاتی تھی۔ وہ ماں کی بات پر سائرہ کے رد عمل سے پریشان ہو گئی۔ ٹھٹک تو ثانیہ بھی گئی تھی، لیکن اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہو کی زبان درازی پر وویلا مچانے لگیں۔ سنبل دیکھا تم نے کیسی بدتمیزی سے مجھ سے بات کر کے گئی ہے؟ ابھی بھی تم کہتی ہو کہ بیٹی کے بعد میرا سہارا بننے کے لیے بہو بھی ہے۔ سنبل ان کی ہاں میں ہاں ملاتی گرم ہوتا ماحول دیکھ کر وہاں سے کھسکنے لگی تھی۔ فون پر سائرہ کی روتی آواز اور صرف گھر آنے کی تکرار نے ثاقب کو آفس میں بیٹھنے نہیں دیا۔ گھر آ کر سب سے پہلا سامنا دل میں چور لیے بیٹھی ماں سے ہوا، جو کہ اس کی بے وقت آمد پر پریشان ہو گئی تھی۔ خیریت ثاقب، اس وقت آفس سے آئے ہو؟ جی امی، ایک ضروری کام سے آیا ہوں، آ کر بتاتا ہوں۔ ماں کو کوئی اور بات کرنے کا موقع دینے سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ بڑے بیگس کے ساتھ روئی اور سوجی آنکھوں والی بیوی کو تیار دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کیا ہے؟ یقیناً امی سے کوئی تکرار ہوئی ہوگی۔ اس کی روئی آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے بڑے بیگس کے بارے میں استفسار کیا۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ یہ تمہارا گھر ہی تو ہے؟ نہیں، یہ پاک باز لوگوں کا گھر ہے اور میں ایک گناہ ہوں۔ آخری جملے پر سائرہ کی آواز بھیگنے لگی اور ثاقب اس کے جواب پہ حیران و پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ سائرہ، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں گناہ ہوں، آپ پلید ہو جائیں گے، وہ ثاقب سے پرے ہوتے ہوئے چلائی۔ میں کیوں پلید ہوں گا؟ میری بیوی ہو تم۔ ثاقب اس کے رد عمل پر الجھتا جا رہا تھا۔ سائرہ، مجھے الجھاؤ مت، کھل کر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجبوراً ثاقب کو سخت لہجہ اپنانا پڑا تو سائرہ کھل کر روتے ہوئے اپنے دل کی بڑاس نکالنے لگی۔ آج آپ کی ماں نے سنبل آنٹی کے سامنے مجھے پسند کی شادی کا طعنہ دیتے ہوئے آپ سے چمٹا گناہ کہا ہے۔ دونوں طرف سے پستے مرد نے سر تھام لیا۔ آپ سے میری پسند کی شادی ضرور ہوئی ہے، لیکن میں اپنے گھر سے بھاگ کر نہیں آئی ہوں، آپ کے اور اپنے گھر والوں کی رضا اور خوشی سے بیاہ کر آئی ہوں۔ میں اب یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ دیکھو سائرہ، وہ اپنی ماں کی طرف سے معافی مانگ کر فی الوقت اسے ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن سائرہ نے اسے روک دیا۔ نہیں ثاقب، آج صرف میری سنی جائے گی۔ میں اب آپ کے گھر والوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ آپ رہیں اپنے پاک دامن گھر والوں کے ساتھ۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس نے حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو ثاقب سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم دو۔ اب جتنا ٹائم سوچیں، لیکن میں اب آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں ابھی الگ گھر کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ہاں، البتہ میں تمہیں اوپر والا پورشن سیٹ کروا دیتا ہوں، جہاں پر تم میرے گھر والوں کے عمل دخل کے بغیر آزادانہ رہ سکو گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سائرہ کے اپنے فیصلے پر اٹل چہرے کو دیکھتے ہوئے ثاقب نے اپنی بات مکمل کی تو سائرہ کے سخت چہرے پہ کچھ اطمینان آ گیا۔ چلو یہ بھی غنیمت ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے ٹھیک ہے کہہ کر ثاقب کو اب آگے کی سوچ تھما دی۔ ثاقب جیسے ہی ماں کے کمرے میں داخل ہوا، گھبرائی اور پریشان ماں بہن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو کہ تھکے تھکے انداز میں سر جھکا کر ماں کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔
بیٹا میں مانتی ہوں آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پہلے سائرہ کی بات اور پھر ثاقب کے بے وقت آفس سے آنے کے وقت کے، اور اب اس کے اندازے ثانیہ اور ایمان کے دل ہول رہے تھے۔ کسی خدشے کے تحت ثانیہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ غلطی آپ سے نہیں مجھ سے ہوئی ہے۔ ثاقب نے شکستہ خوردہ انداز میں ماں اور بہن کو دیکھا تو ان کے دل ڈوبنے لگے۔ بہرحال اوپر والا پورشن سیٹ کروا کر ہم لوگ اوپر شفٹ ہو رہے ہیں۔ ثاقب کا فیصلہ ان دونوں کے لیے غیر متوقع تھا۔ نہیں ثاقب، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ، میں سائرہ سے معافی مانگ لوں گی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں انجانہ سا خوف در آیا تھا۔ امی، میں آپ کے سامنے والے کمرے میں رہوں یا اوپر والے کمرے میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گھر تو ایک ہی ہے۔ ماں کے اندر کے خوف سے نظریں چراتا وہ انہیں تسلی دے کر وہاں سے بھی نکل گیا۔